بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پر آپ سے معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے لبنان میں کیا ہوا، ذمہ دار کون؟ بیروت کے ساحلی علاقے کے گودام نمبر 12 میں منگل کی شام ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس کی آواز میلوں تک سنائی گئی۔ اس دھماکے کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا جو پہلے کی نسبت زیادہ شدید تھا اور اس کا بگولا ایسے بلند ہوا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی حملے کے وقت فضا میں بلند ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر فعال بعض لوگوں نے تو اسے فوری طور پر ایٹمی حملہ ہی قرار دے دیا، تاہم یہ ایٹمی حملہ نہیں تھا۔ ان دھماکوں میں اب تک 200 کے قریب افراد جاں بحق، 5000 سے زائد زخمی اور درجنوں لوگ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ 6 سال قبل 2014 میں ایک روسی پرچم بردار جہاز بیروت کے ساحل پر آن رکا جس کی منزل جارجیا کا شہر بٹومی اور موزمبیق تھی۔ جہاز فنی خرابی کا بہانہ کر کے بیروت کے ساحل پر رکا جس میں 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ لدا ہوا تھا۔ لبنانی حکام نے جہاز کا جائزہ لیا، سامان چیک کیا اور کپتان سمیت عملے کے 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں عملے کو ان کے ملک جانے کی اجازت دے دی گئی، تاہم کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے جہاز میں لدا ہوا امونیم نائٹریٹ بیروت کی بندرگاہ کے گودام نمبر 12 میں منتقل کر دیا گیا۔ 2014 سے 4 اگست 2020 تک لبنانی حکام بیروت کی بندرگاہ سے امونیم نائٹریٹ کی منتقلی کے لیے مسلسل جہاز کے مالکان سے رابطہ کرتے رہے تاکہ بیروت کی بندرگاہ کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ بنایا جا سکے۔ ممکنہ خطرہ یہی تھا جو منگل کے روز وقوع پذیر ہو گیا، مگر لبنانی حکام کی درخواستوں پر بہت کم توجہ دی گئی۔ 4 اگست کو تباہ ہونے والی بندرگاہ بیروت کی مرکزی تجارت گاہ تھی جہاں ہر سال 3000 سے زائد جہاز لنگر انداز ہوتے۔ یہ بندرگاہ لبنان کی اہم درآمدات و برآمدات کا مرکز تھی۔ بندرگاہ کے گوداموں میں زیادہ تر روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء، گندم اور ادویات کے ذخیرے ہیں۔ یہ تمام ذخائر اس دھماکے میں تباہ ہو چکے ہیں۔ ان دھماکوں سے 3 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ کئی ہسپتال تباہ ہو گئے، باقی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے لیکن وہاں بھی ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ حالیہ دھماکوں میں نقصان کا تخمینہ $5 بلین سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ روسی جہاز کے لنگر انداز ہونے کے کچھ عرصے بعد لبنانی حکومت نے جہاز کے مالکان کو ہدایت کی کہ وہ جہاز کو آگے منزل پر یا واپس اپنے آبائی ملک لے جا سکتے ہیں، لیکن جہاز مالکان نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور جہاز کو بیروت کی بندرگاہ پر ہی کھڑا رہنے دیا۔ لبنانی حکام کے مطابق 3 سے 5 بار جہاز کے مالکان کو جہاز لے جانے کے لیے کہا گیا لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاز مالکان نے جہاز لے جانے سے انکار کیوں کیا، اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں اصرار کیا کہ امونیم نائٹریٹ یہیں بیروت کے گودام میں ہی پڑا رہے۔ اگر امونیم نائٹریٹ تجارت کی غرض سے موزمبیق لے جایا جا رہا تھا تو جہاز مالکان یہ سامان منزل پر پہنچانے سے کیوں انکاری رہے؟ اس انکار کا واضح ذکر کارگو دستاویزات میں بھی موجود ہے۔ جہاز کے وہاں قیام کی وجہ جہاز میں فنی خرابی بتائی گئی، لیکن کیا فنی خرابی ہے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بیروت کی بندرگاہ جارجیا کے تجارتی راستے پر نہیں آتی اور نہ ہی یہ موزمبیق کے راستے پر ہے۔ پھر یہ جہاز جو موزمبیق جا رہا تھا اسے بیروت کیوں لایا گیا؟ یہاں اس امکان کو تقویت ملتی ہے کہ روسز میں فنی خرابی بیروت کی بندرگاہ پر اترنے کا بہانہ تھا۔ خاص طور پر فنی خرابی دور ہونے کے باوجود جہاز نے بیروت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا اور جہاز کے عملے نے بیروت کی بندرگاہ کے گودام سے 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ اٹھانے سے جان بوجھ کر تاخیر کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو پہلے اس واقعے سے واضح انکار کیا کہ اس دھماکے سے اسرائیل کا کوئی تعلق نہیں، پھر اپنے ٹویٹر پر کہا کہ یہ دھماکہ اسرائیل نے ہی کرایا ہے اور ساتھ دھمکی بھی دے دی کہ اب حزب اللہ کے سرپرست بھی تیار رہیں۔ اسرائیلی حکومت کی وزارت دفاع کی ایک دستاویز میں بیروت کی اس بندرگاہ کے گوداموں کو نشان زدہ کیا گیا تھا۔ صہیونی وزارت دفاع نے ایک فضائی تصویر جاری کی تھی جس میں بیروت کی بندرگاہ کے گودام نمبر 12 کو ہی مارک کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع ایویگڈور لیبرمین نے بھی کہا ہے کہ اس نے ایک اسرائیلی افسر سے سنا ہے کہ بیروت میں حملہ ہم اسرائیل نے کیا ہے۔ بہرحال لبنانی حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ دھماکہ طبی طور پر ہوا ہے یا یہ میزائل حملہ تھا۔ سید حسن نصراللہ کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ لبنانی حکام کی تحقیقات اور حزب اللہ کا موقف سامنے آنے کے بعد صورتحال
سال کلیئر ہو جائے گی، اور اگر اس دھماکے میں اسرائیل کا ہاتھ ثابت ہو گیا تو ممکن ہے یہ سال اسرائیل کا آخری سال ہو، کیونکہ حزب اللہ کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔